جی ناظرین، میں ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ میرے دوست ڈاکٹر سید عرفان اشرف فرنٹیئر پوڈ کاسٹ میں ایک نئے پروگرام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم جس ٹاپک پر آج بات کریں گے اس پروگرام میں، اس کی تھوڑی سی تمہید میں آپ کو بتا دوں۔ ایکیڈیمیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کلونیلزم ختم ہو چکا ہے اور اس وقت ہم ایک پوسٹ کلونیل سٹیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عرفان ایکیڈیمیا ہی کے اندر ایک یہ الٹرنیٹیو آرگومنٹ بھی چل رہا ہے کہ کلونیلزم ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ اور یہ بحث ضروری اس لیے ہے کہ اس وقت ہم انٹرنیشنل لیول پر، ریجنل، نیشنل اور لوکل لیول پر جو کانفلکٹس ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم پوسٹ کلونیل ایرا میں ہے تو پھر ان جنگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قسم کا فریم ورک یوز کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ کلونیلزم ختم نہیں ہوا، یہ پوسٹ کلونیل دور نہیں ہے، یہ ابھی بھی کلونیلزم ہی ہے، تو پھر ان جنگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں ایک ڈیفرنٹ لینز یوز کرنا ہوتا ہے اور تھوڑا آسان ہو جاتا ہے ان کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایسی ہی ایک پولیٹیکل تھنکر جو کیمرون کے رہنے والے ہیں، اشیل بمبے جن کا نام ہے، جنہوں نے میرے خیال میں 2003 میں پہلی دفعہ ایک آرٹیکل لکھا نیکرو پالیٹکس، اور جو ابھی ایک کتاب کی شکل میں بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ نیکرو پالیٹکس کا لینز جب ہم پک کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کر دیں کہ مثال کے طور پر خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایون فلسطین کے اندر، اور فلسطین پر تو اسپیشل فوکس اس لیے کہ اشیل بمبے نے جو کانسیپٹ ڈیولپ کیا تو اس کو پیلسٹائن کے اوپر اس نے یوز کیا ہے، اور پیلسٹینین کانفلکٹ کو اس لینس یا پرسپیکٹیو کے ذریعے اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ آج ہم اپنے ریجن افغانستان، خیبر پختونخوا، خصوصاً جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں بلوچستان، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں اشیل بمبے جو ہے اس کے لینس سے۔ تو چونکہ آپ نے اشیل بمبے کا کام لینس یوز کیا ہے اپنے ریسرچ میں اور مسلسل کرتے آ رہے ہیں، اور آپ ہی کی بدولت میں نے بھی اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا، تو پہلے تو ذرا یہ بتا دیں ہمیں کہ اشیل بمبے نیکرو پالیٹکس میں کہتے کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر بہت آسان الفاظ میں ہم نیکرو پالیٹکس کو ایکسپلین کریں تو نیکرو پالیٹکس ہے زندگی جب موت کی منڈی بن جاتی ہے، یا جب زندگی میں موت ایک کاروبار بن جاتا ہے تو اس کو نیکرو پالیٹکس کہتے ہیں۔ یعنی زندگی کو ڈیفائن کرنا موت کے میجرمنٹ سے۔ اور میں مثال آپ کو افغانستان کی دے سکتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں پشتونخوا کی، میں مثال دے سکتا ہوں آپ کو بلوچستان کی، کہ جہاں پر جنگ ایک کاروبار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ملک کی ساورینٹی کا ایشو ہے تو صحیح۔ پوسٹ کلونیل فریم ورک جو آپ نے مثال دیا، تو جو پرانے پولیٹیکل سائنس ہے وہ تو اس کو ساورینٹی کا مسئلہ ڈھونڈے گا، اور پھر پرانا پولیٹیکل سائنس یا وہ فریم ورک ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ پھر ریاست کی بات آئے گی، پھر سیاست کی بات آئے گی، پھر پالیسی کی بات آئے گی۔ تو یہ سارا مونوپلی جو ہے، ریاست جو ڈرامے کرتا ہے، ریاست اپنا ہی فریم ورک یوز کر کے، اس لینگویج ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکے اس ریالٹی کو ریاست کے لینس سے آگے۔ اس لیے ہم پوسٹ کلونیل فریم ورک کی ترک کر رہے ہیں۔ وہ جو فریم ورکس آپ نے بیان کیے یا بتایا جو پوسٹ کلونیل، وہ ماڈرنٹی کی نیچے ہے، یعنی وہ پرانے فریم ورکس ہیں۔ تو وہ ریاست کی ویو کو تو ایکسپلین کر سکتے ہیں، موجودہ صورتحال کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ تو پھر دوبارہ میں آؤں گا موجودہ صورتحال کو کہ منبع سے اس کا کیا تعلق ہے۔ موجودہ صورتحال یہی ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں ان جنگوں میں جل رہے ہوتے ہیں، اس کے آگ میں، جن کو عمرا اپنے پیسوں کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر یا اپنی پاور کو ری انفورس کرنے کی خاطر
وہ جنگ مسلط کر لیتے ہیں. اب دیکھو یہ جنگ دنیا کے مختلف کونوں میں ہے. اب دیکھو صدام حسین ایک فگر رہے ہیں, جی جی باتھ پارٹی کے وہ جو ہے نا ریولوشنری ہیڈ تھے. پھر وہ جو ریولوشن سو کارڈ لائے نام نہاد, تو اس میں امریکہ کی مرضی اس کے ساتھ شامل تھی. وہ امریکہ کے ساتھ وہی کر رہے تھے جو ایک نیکرو پالیٹکس کا حصہ ہے, یعنی امپیریلزم کے نیچے جو ہے نا وہ اپنے ہی لوگوں کا استحصال کرنا وغیرہ. دوسری طرف کچھ لوگوں کو نواز بھی رہے تھے, لیکن نیکرو پالیٹکس ختم نہیں ہوا تھا. ایشو آپ نے دیکھا کہ جب اس کا ایشو اٹھا امریکہ کے ساتھ, تو امریکہ نے پوری قوم کو وہ سزا دی جو کہ وہ صدام کو دینا چاہتے تھے. تو یہ نیکرو پالیٹکس دیکھیں. اب آپ اس کو پوسٹ کالونیل فریم ورک سے نہیں جان سکتے. یا لیبیا میں جو کچھ ہوا, یعنی جو ریولوشنری لیڈر قذافی آیا, اب وہ کس طریقے سے انیشیلی جو ہے وہ جو ہے نا اس کو برداشت کیا جا رہا ہے, ویسٹ بھی برداشت کر رہے ہیں, امپیریلزم بھی, لیکن ایک لیول ایسا آ جاتا ہے, برداشت کیا, اس کو پروٹیکٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ایک ایسا لیول آ جاتا ہے کہ پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی, یا اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی, یا شاید یہ امپیریلزم کسی اور طرح کا کام لینا چاہتے ہیں اس زمین سے یا ان کے وسائل سے, تو پھر وہ ایگزسٹنگ آرڈر یا ریاست کو ڈسمنٹل کرتے ہیں. اب جب یہ نمبر آ جاتا ہے ڈسمنٹلنگ کا, تو اس میں ری ٹیریٹوریلائزیشن ہوگی, یعنی دوبارہ نئے اہداف ہوں گے, نئے عزائم ہوں گے, نئی آرگنائزیشن آف دا اسٹیٹ ہوگی. تو جو پرانا کام نہیں کرتا اور نئے کی ضرورت, تو پرانے کو ختم کرنے کے لیے نیکرو پاور جو ہے نا, یعنی زندگی کو موت کی منڈی بنانا, جس طرح کہ عراق میں ہوا, اور جس طرح کے ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا لیبیا میں, اور یہی حال ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 40-50 سال میں جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یا امریکہ کا جو امپیریلزم ہے وہ افغانستان میں بھی کر رہا ہے. یعنی یہاں پر اپنے مرضی کے لوگ لانا, ان کو آگے بڑھانا, اس کے پیچھے جو ہے پاکستان کی ریاست. تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جگہیں جہاں پر موت ایک رول بن جائے اور اس کے ساتھ لوگوں کو کہا جائے کہ سمجھوتا کر لو, تو یہ نیکرو پالیٹکس ہے, یہ بایو پالیٹکس نہیں ہے, یہ ریاست نہیں ہے, بلکہ ایک اور فریم ورک. جو آپ نے کہا نا کہ ری ٹیریٹوریلائزیشن, ایگزیکٹلی. بامبے کو جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ نیکرو پالیٹکس میں کیا کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, اور سپیس جو ہے اس کو دوبارہ اس کی تشکیل نئے سرے سے کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک سمبالک ورڈ کریٹ کیا جاتا ہے, دنیا بنائی جاتی ہے, جس کے لیے اس نے ورڈ یوز کیا ہے ڈیتھ ورڈ. یہ ڈیتھ ورڈ ہے کیا, اس سے بمے کا مراد کیا ہے ڈیتھ ورڈ سے؟ دیکھیں, ڈیتھ ورڈ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر کسی کی پولیٹیکل رائٹس یعنی سٹیزن شپ وغیرہ نہ ہو, رائٹس نہ ہو, لیکن صرف پولیٹیکل رائٹس نہیں, اس کی ریپرزنٹیشن نہ ہو, جس طرح پشتونوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, جس طرح کہ فلسطین کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن نہیں, جس طرح بلوچوں کی نہیں ہے, یعنی اسمبلی تک اس کی کوئی بات کرنے والا نہ ہو. پھر اگر اسمبلی میں کوئی بات کرنے والا بھی ہو تو وہ بکا ہوا ہو, کیونکہ پیچھے جو سٹرکچرز ہیں وہ انہی لوگوں کو لاتے ہیں جو ڈرگ بیرن ہوتے ہیں یا جو ان کی منظور نظر ہوتے ہیں, تو یہ لوگ بے آواز رہ جاتے ہیں, تو ان کے پولیٹیکل رائٹس کانسٹیٹیوشن کے نیچے آئین کے تحت کام نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے, ان کی جوریڈیکل رائٹس بھی نہیں ہوتے. یعنی صرف پارلیمان کی بات نہیں ہے, ادروائز تو پھر عدالت تو ہونی چاہیے, عدالت کو سٹینڈ لینا چاہیے, سٹیزنز ہیں پاکستان کے. آپ نے دیکھا کہ جب ڈرون جنگ مسلط کی گئی پشتونوں پر 2005 کے بعد, تو یہاں پر نہ صرف پشتونوں کے پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے, اوپر سے جنگ برس رہی تھی, آگ برسی جا رہی تھی, لوگ مارے جا رہے تھے, اور امریکہ کے قانون کے نیچے جو پیٹریاٹ ایکٹ انہوں نے لایا, اس کے نیچے سارے فاٹا کے لوگ وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکے تھے. یعنی لیکن عرفان, اس میں ایک بات ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کی ریپرزنٹیشن ختم ہو جاتی ہے, جو لوگ ڈیتھ ورڈ میں رہ رہے ہیں, اور ان کے جوریڈیکل پاورز بھی ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم وزیرستان یا ایکس فاٹا کی مثال لے لیں, اور جو آپ نے ڈرون کا کہہ دیا, تو ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے لینگویج سے اگر ہم دیکھیں تو ہر ملک کی ساورنٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے.
کیونکہ نیشنل ساورنٹی کے اوپر بھی ایک ساورنٹی ہوتی ہے، جس طرح مثال کے طور پر یونائٹڈ نیشن، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ. تو ایک ایسا قانون بھی موجود ہے جسے کہتے ہیں جنیوا کنونشن. تو اگر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے جس میں لوگوں کو انڈسکرمنیٹلی ختم کیا جاتا تھا، تو جنیوا کنونشن کیا ان پر اپلائی نہیں ہوتا تھا کہ اگر پاکستانی عدالت اور پارلیمنٹ میں اس پر بات نہیں ہوتی تھی تو جنیوا کنونشن تو تھا؟ دیکھیں ہم جو ابھی یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں اور جو سننے والے ہیں ان کو یہ پرانے پولیٹیکل سائنس کا آرگومنٹ ہے. ممبے اس کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں، ممبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو نیا وہ ہے اس میں یہ کام نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو لٹیگیشن اتنی مہنگی ہے اور اس کے لیے اتنے لوازمات ہیں، اس کے لیے اتنی فارمیلٹیز ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ریاست پہنچ سکتی ہیں جن کے وسائل ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں پہنچ سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کلیکٹیو رائٹس کا کانسیپٹ نہیں ہے موجودہ سٹرکچرز میں. یعنی جس سٹرکچر کی یا جو پولیٹیکل سائنس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد معرض وجود میں آیا. یعنی یو این کا بننا، ریاستوں کے حقوق اس طرح سے ہونا جس طرح کے جو ہے نا 1648 میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا آیا، اس کے بعد جو ہے نا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ہاں تو اس کے بعد تو یہ سٹرکچرز کا سب کا بننا بنیادی طور پہ یہ تھا کیپٹلسٹ ملکوں کا کہ ہم کمیونزم کو یا رشیا کو جو بھی آپ کہیں اس کو ہرا سکیں کیپٹلسٹ پرسپیکٹو سے. یعنی کیپٹلسٹ جو ہے نا بلاکس انہوں نے سٹرکچرز بنائے، اگرچہ اس میں سارے شریک تھے لیکن یہ کولڈ وار کے پالیٹکس کے نیچے سارے سٹرکچرز بنے ہیں. جب کولڈ وار ایک طرح سے ختم ہوئی رشیا کے کولیپس کے بعد، اس کے بعد ان سٹرکچرز نے اس طرح کام چھوڑ دیا جس طریقے سے ہم پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے کہا فوکویاما کہہ رہا ہے اینڈ آف ہسٹری. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ پرانے سٹرکچر اب کام نہیں کرے، اب ہسٹری یونیپولر جو ہے نا اس کو رسپونڈ کرے گی نئے اس کی طرف. تو ممبے کہہ رہا ہے، اسی لیے ممبے نے 2003 میں ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسا ساورنٹی کا کانسیپٹ لایا جائے کہ جس میں ساورنٹی ایک نہ ہو. یعنی پرانے پولیٹیکل سائنس میں یا جو دنیا کا کانسیپٹ ہے کولڈ وار کے اس میں ساورنٹی اسٹیٹ کے پاس ہے، ریاست کے پاس مونوپلی اور وائلنس ہے. ریاست لوگوں کو تحفظ کا ضمانت دے گا. ممبے کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہو سکا. اب دنیا ترتیب دے پا رہی ہے یو ایس کے امپیریلزم کے نیچے. اس میں ریاست کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ دن کو با اختیار ہو، رات کو اختیار طالبان کے پاس چلا جاتا ہے. وہ چلا جاتا ہے یا ان کو سبلیٹ کیا جاتا ہے. پرائیویٹائزیشن ہو گئی نا. اچھا، ساورنٹی کی بھی پرائیویٹائزیشن. ہاں، پرائیویٹائزیشن. پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی بڑا وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر 24 گھنٹے کی ساورنٹی یو ایس کے ڈرونز کے پاس ہوگی. ہم نے دیکھا فاٹا میں 3 ساورنس تھے. ایک ریاست تھی ہماری جو چیک پوسٹیں لگاتی تھی اور شام کو چیک پوسٹ بند ہو جاتی تھی. اور ابھی بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ٹانک میں یا جو ہے نا ڈی ای خان میں یا بنو میں اور وزیرستان تک ساورنٹی یا حاکمیت جو ہے وہ ریاست کی اتنی ہے کہ جتنا اندھیرا نہیں آیا. اندھیرا آ جاتا ہے تو تھانے بند ہو جاتے ہیں. پھر رات کی ساورنٹی یا حاکمیت یا اختیار پھر وہ اوروں کو سبلٹ کیا جاتا ہے، اس کو گٹ طالبان کہتے ہیں یا بیٹ طالبان کہتے ہیں. تو یہ پورا 20 سال میں جو سٹرکچر بنا یہ آؤٹ سورس کا سٹرکچر تھا، یعنی پرائیویٹائزیشن تھی. پھر رات کو 24 گھنٹے کی ساورنٹی یو ایس کی تھی، اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، وہ کسی کو ڈرون مار سکتا تھا. لیکن ممبے کی طرف میں آؤں گا. ممبے یہ فاٹا کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے کہی ہے. بالکل ممبے کہہ رہے ہیں فلسطین کے بارے میں اور ایک مخصوص کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین میں ساورنٹی اسرائیل کی ایسی ہے کہ جو روڈز ان کے اپنے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک طرح کی ہوگی، بالکل، اور جو روڈز فلسطینی استعمال کر رہے ہیں وہ دوسری قسم کی ساورنٹی ہے. یعنی فلسطین جو ہیں ان کے روڈ پکے نہیں ہوتے، کچے سرنگوں میں اور ادھر بھول بھلیوں میں جاتے ہیں، بلکہ یہ ٹائم زیادہ لگتا ہے وغیرہ. یہ ٹیریٹوریلائزیشن جو ہے ہاں اس میں یہ بات بھی کی جاتی ہے نا کہ لینڈسکیپ جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ خاص قسم کے زونز میں خاص قسم کے لوگ رہیں گے، باقی زونز میں جو ہم مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے سٹیز میں کینٹونمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹیریٹوریلائزیشن ہی ہے.
ساورنٹی کی آپ نے بات کی نا، منبع نے ساورنٹی کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے میرے لیے بہت ریویلنگ، اور بلکہ میں کہتا ہوں بہت ایجوکیٹنگ اس سینس میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ساورن وہ اینٹیٹی ہوتی ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر دے کسی اور کے بارے میں کہ اس کو زندہ رہنا ہے ہاں یا اس کو زندہ نہیں رہنا. ایگزیکٹلی. تو کہتے ہیں کہ یہ اختیار جس کے پاس بھی ہو وہ ساورن ہوتا ہے. Sovereign is the one who decide who to live and who to die. Who to die. Exactly. تو اس نے کہا کہ ساورن وہ. تو پھر اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کہا نا کہ رات کو ساورنٹی طالبان کے ہاتھ چلی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طالبان بھی تو ساورن کے طور پر کام کرتے ہیں. ان کے پاس باقاعدہ لسٹس ہوتی ہیں. ایک وقت میں انہوں نے اس لسٹ کو جاری بھی کیا تھا کہ لوگوں کے نام لیے تھے کہ ان لوگوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو اگر یہ ساورنٹی جو ہے وہ اس طرح ہم کہتے ہیں ڈیوالو ہو گئی، ایک ڈیولوشن اس کا ہو گیا نا، اسٹیٹ سے نکل کے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر کے ہاتھ میں یہ بات آ گئی، تو پھر یہ اسٹیٹ کی ساورنٹی کہاں پہ چلی گئی؟ دیکھیں اسٹیٹ کی ساورنٹی تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اسٹیٹ کے سامنے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی سے باہر پی ٹی ایم نے ابھی ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اور اپنی ہی زمین پر ان سے بات کرنے کی کوشش کی. جرگہ یہ جرگہ، اس نے کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، انہوں نے جو ہے نا کوئی ریاست کے خلاف کوئی جو ہے نا ایسی منصوبہ بندی نہیں کی کہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوں یا انڈیا کے ساتھ ملے ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے 20 سالوں میں جو ہمارے ساتھ ہوا، ہم ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساری تنظیموں کو ساتھ لے کر دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کے آئین قانون میں کہاں پر یہ پابندی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. ان کے خلاف جو رد عمل ہوا، اگر یہ رد عمل ریاست طالبان کے بھی خلاف کرتی تو پھر تو مجھے اندازہ تھا کہ ریاست کو اپنی ساورینٹی کا بڑا احترام ہے. لیکن اگر کوئی امن کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو ریاست اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف وہ عمل کرے جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اگر ریاست یہی عمل ان لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہی جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں انہی پشتونوں کے قتل عام میں ملوث ہیں، اور ان کو 10,000 سے 40,000 تک، یعنی اگر 10,000 جنگجو ہیں اور 40,000 فیملیز ہیں، ان کو دوبارہ پاکستان میں لا کر آباد کیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے آباد کیا وہ انسٹیٹیوشن اداروں کے لوگ ہیں، ان کو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تو پکڑا جاتا ہے، لیکن اس میں نہیں پکڑا جاتا کہ آپ نے اکراس دا بارڈر سے پاکستان کے دشمنوں یا پاکستان کے لوگوں کے دشمنوں کو کیوں لایا، فیض حمید کو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ریاست اپنی ساورینٹی کو کیسے لیتی ہے؟ اگر میں ریاست کو کہتا ہوں کہ آپ کی ساورینٹی کو خطرہ ہے اور اس کو سنبھالو، تو ریاست مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، جیسے کہ پی ٹی ایم کو اپنا دشمن ریاست سمجھتی ہے، یا جس طریقے سے مانور بلوچ جو ہے اس کا اپنا دشمن سمجھتی ہے، جو امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ریاست کو یہ باور کراتے ہیں کہ ریاست کے لوگوں کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ساورینٹی یہی ہوتی ہے نا. ساورینٹی میں صرف حریم نہیں آتا، آپ کی فضا نہیں آتی، ساورینٹی پاپولیشن بھی ساورینٹی کا حصہ ہے. بلکہ بمبے ایک جگہ لکھتا بھی ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے ریاست کا اور ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کا، یہ ریلیشن شپ ڈٹرمن کرتا ہے ساورنٹی. ہاں، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے ریلیشن شپ آف رسپانسبلٹیز ہے. بالکل. یہ صرف پریویلیجز کا نہیں. اور آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جی سٹیزنز وہ قانون کی پاسداری کریں گے، پاسداری یعنی قانون کو وہ فالو کریں گے، کوئی جرم نہیں کریں گے، ملک کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. اور ریاست جو ہے اس کی رسپانسبلٹی یہ بن جاتی ہے کہ ان لوگوں کو تحفظ دینا اور ان لوگوں کے جو ہے ایوری ڈے لائف کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو سٹیزنز ہیں ان کو نہ طالبان سے کوئی خطرہ ہو، نہ کوئی تحریک لبیک سے ان کو کوئی خطرہ ہو، نہ لشکری جنگی سے ان کو کوئی خطرہ ہو، نہ جیش محمد سے اور جماعت الدعوہ سے ان کو کوئی خطرہ ہو، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے اس کا سوشل کنٹیکٹ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے. یہ تو ہے، لیکن ابھی بھی ہم
पुराने पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, मॉरली तो यही होना चाहिए, या इसके लिए हम ट्रेंड हैं, या यही हम पढ़ाते हैं, यही सारा हमारा सिलेबस है। यही उन लोगों का आर्गूमेंट होता है जो रियासत को अपनी माँ समझते हैं, जो गलत है। रियासत रियासत होती है, माँ नहीं होती। लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो रियासत को देखते हैं तो हम मॉरल लेंस से देखते हैं, और जब मॉरल लेंस से देखते हैं तो हम समझते हैं कि रियासत को आप कुछ देते हैं, रियासत आपको सिक्योरिटी देती है, बिल्कुल, आप कानून हाथ में नहीं देते, हाँ। और रियासत आपको सिक्योरिटी और फिर आपको बाहर के जो है ना दुश्मनों से बचाती है। दुश्मन बाहर पड़ा है, उससे बचाना, अपने हरीम या अपनी फ़ज़ा की हिफाजत करना, उसके लिए हवाई जहाज़ खरीदना वगैरह, सॉवरेनिटी इसको कहते हैं, हकमियत। मम्बे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसमें दुश्मन बाहर से ना आता है और ना बाहर है। पहले तो दुश्मन इंडिया था हमारा, बिलफर्ज मैं आपको कहूँ। मम्बे कहते हैं कि नहीं, अब दुश्मन हाइब्रिड सॉवरेनिटी में दुश्मन को अंदर क्रिएट किया जाता है। अच्छा, हाइब्रिड सॉवरेनिटी ये फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रियासत खुद ही दुश्मन क्रिएट करती है, फिर उसके खिलाफ जो है वो अपना ही पूरा वो जो अशराफिया होता है वक्तन फवक्तन एक्सटेंशन लेना, उनके नाम पे पैसे निकालना, जैसे अमेरिका ने भी किया ना, $3 ट्रिलियन जो है ना अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान को उन्होंने खुद ही एक तरह से क्रिएट इस तरह किया कि जब वो अलकायदा को मार रहे थे उस वक्त पाकिस्तान पे दबाव नहीं डाल रहे थे कि तालिबान भी जो है ना उनसे, उनके ख्याल में 2006-07 तक कि तालिबान फिर नहीं उठ सकेंगे, और सारी फौज वो इराक ले जा रहे थे। इसका मतलब था कि तालिबान को ख़त्म नहीं करना चाह रहे थे। ये तो तालिबान बाद में जब इमर्ज होना शुरू हो गए, उन्होंने फिर भी पाकिस्तान को आड़े हाथों नहीं लिया जो कि क्वेटा शुरू को सपोर्ट कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका ने तालिबान को एक तरह से ट्रेन ऐसे किया कि मम्बे के मुताबिक कि जितना भी 20 साल लड़े वो ट्रेनिंग शुमार होती है, उसको तैयार करना उस हाकिमियत के लिए कि जो अभी वो अफ़गानिस्तान पे जतला रहा है। अच्छा, यानी इन अ वे हम कहते हैं कि अमेरिका ने और अमेरिका के जो इत्तेहादी थे उन्होंने अपना काम जो है सौंप दिया तालिबान को, जिनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे। हाँ, और वही काम जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी कर रहे थे वो काम अभी तालिबान से वो लेंगे। हाँ। इसलिए तालिबान को जो है पर वीक ठीक ठाक डॉलर जो है 40 मिलियन है पर वीक मेरा ख्याल में हाँ देते वो हैं। उनको मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी ठीक ठाक पब्लिक रिलेशनिंग की जाती है। पाकिस्तान तालिबान से गिले भी करती है और बाकी ममालिक में लॉबिंग भी करते हैं कि जी आप इनकी हुकूमत को रिकग्नाइज कर दें। नहीं, इनके साथ वो ये नेक्रो पॉलिटिक्स मम्बे कह रहा है ना। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, फिर हम और टॉपिक पे जाते हैं। मिसाल, एक नेटो सप्लाई लाइन था जो पाकिस्तान से गुजर रहा था। जी। वो नेटो सप्लाई लाइन कराची से होते हुए तोरखम और अफगानिस्तान और चमन वहाँ से भी, उस एक नेटो सप्लाई लाइन से पाकिस्तान के जर्नलों पे भी इल्ज़ाम लगा कि 200 कंटेनर NLC के जो है ना वो चोरी हुए हैं। किसी ने नहीं पूछा, अमेरिका ने भी उसका नहीं पूछा, हालांकि उनके सामान आ रहे थे। यहाँ पर ये जो रिंग रोड पे है उस पे अटैक्स होते थे, अगर आपको याद हो, मीडिया पे खबरें आ जाती थी, किसी ने उसको नहीं रोका और कहते थे कि तालिबान अटैक्स कर रहे हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने तो लोगों को कहा था कि आप नेटो के ट्रक्स जो हैं वो रोक दे। सलाला का जब इंसिडेंट हुआ था, फिर जब वो अफगानिस्तान में जाते थे तो नेटो के लोग बाकायदा तालिबान को राहदारी देते थे, लड़ भी रहे होते थे और राहदारी भी देते थे कि कंटेनर जो हैं काबुल तक सही सलामत पहुंचे। ये अमेरिका के अपने उस सिगार रिपोर्ट में भी ये है। हाँ, कि वो किस तरह पे करते थे। तो मम्बे कहेगा कि इसका मतलब ये है कि जो आपने फ्रेगमेंटेड सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, आपने अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने मायदा किया कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन देखिए कहाँ से जाते जाते काबुल तक कितने लोग पल रहे हैं। और ये सारे वही लोग हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं जहाद के नाम पे या मज़हब के नाम पे या जो भी उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं। लेकिन नेटो कंटेनर्स के लिए सबकी पॉलिसी एक ही है, पैसों का ले दे करना। तो मम्बे कहेगा कि ये नेक्रोपॉलिटिक्स है, यानी जिंदगी मौत का कारोबार है। अब कारोबार तो रियल है, लेकिन मर कौन रहे हैं इसमें? मौत किन लोगों पे आ रही है? जर्नैलों पे नहीं आ रही, ना पॉलिटिशियंस पे आ रही है। मौत उन लोगों पे आ रही है जिनके पास गन नहीं है, जो बॉर्डर के दोनों अतराफ बैठे हुए लोग हैं, जो क्रॉस फायर में आते हैं,
جو جن کی اکانومیز ختم ہو رہی ہیں، اور جن کے کھیت کھلیان جن کو کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، تو یہ نیکرو پالیٹکس ہے. ایک سمپل سا کوشچن کہ کیا ہم یہ کولیٹرل ڈیمیج کی جو کیٹیگری ہے، ہم اس کو منبع جس کو بیئر لائف کہتا ہے، لیونگ ڈیڈ، تو ہم اس کیٹیگری میں ان کو وہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹیبل اس کے وہ نہیں ہوتے. بالکل. بیئر جو لائف ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کے پاس کوئی ڈیفنس نہیں ہے، نہ اس کے جوریڈیکل رائٹس ہیں، نہ اس کے پولیٹیکل رائٹس ہیں. اس کے پاس اگر آپ دیکھیں کہ فاٹا میں کتنا اسلحہ تھا، تو وار آن ٹیرر کے نام پہ وہ سارا اسلحہ ان سے لے لیا گیا، یعنی ان کو بیئر باڈی چھوڑ دیا گیا کہ آپ ننگ دھڑنگ مقابلہ کریں ٹیررزم کا. اور دوسری طرف گڈ طالبان کو سپانسر کیا گیا. لیکن عرفان اس میں ایک بات، یعنی آپ جس طریقے سے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ لوگوں سے اسلحہ لے لیا گیا اور ان کو بیئر باڈیز بنا دی گئی، تو کیا اسلحہ جن کے پاس ہوتا ہے تو وہ بیئر باڈیز نہیں ہوتے، اور اگر ان سے اسلحہ لے لیا جائے کہ نہیں، اس کا تعلق رائٹس سے بھی ہے؟ میں نے پہلے رائے کی بات کی. فاٹا میں کن لوگوں کے پاس پولیٹیکل یا جوریڈیکل رائٹس ہیں؟ ان کا اسلحہ ہی ان کو بتایا جانے لگا انگریزوں کے دور سے کہ آپ کا اسلحہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے کلچرل رائٹس یہ ہیں کہ آپ بندوق گھما پھرا سکتے ہیں، اور اس کو آؤٹ لا قرار دیا گیا کہ لا لیس علاقہ ہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کروں کہ وہاں پر یہ قانون لانا بھی نیکرو پالیٹکس تھا. فاٹا کو ایف سی آر بھی نیکرو پالیٹکس ہے. یہ نہیں کہ 2003 کے بعد نیکرو پالیٹکس شروع ہوا، نہیں. نیکرو پالیٹکس بنیادی ہے نیگیٹو پالیٹکس. وہ سیاست کے جو لوگوں کے حقوق اور ریپرزنٹیشن کے طور پہ نہ ہو، بلکہ اس کے ضد کے طور پہ ہو، تو یہ نیگیٹو پالیٹکس ہے. تو یہ تو کب سے جاری ہے، لیکن ہم صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس لینس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ پوسٹ کولونیل لینس تھا، یا وہ پولیٹیکل سائنس کا لینس تھا. تو منبع کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے لینس بدلو تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ طالبان کہاں سے آئے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کیسے لڑ رہے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں چشمے تبدیل کرنے ہوں گے تو تب ہمیں چیزیں ذرا واضح نظر آئیں گی کہ ہے کیا. عرفان، اس بات کو ہم آگے لیتے جائیں گے، لیکن بیچ میں مختصراً ناظرین کو بتا دوں کہ ہم جس اسکالر کو یا تھنکر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اشیل بمبے، اتنا بتا دیں کہ اشیل بمبے کا کام جو ہے وہ اس سے پہلے کے بڑے بڑے جو نام تھے ان کے کاموں پر بلڈ ہوا ہے. وہ جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا نا کہ I can see farther because I am standing on the shoulders of the giants. تو بمبے جو ہے وہ بھی جائنٹس کے شولڈر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ نظارہ جو ہے ہمیں بتا کیا اور ہمیں بتا دیا کہ نظارہ یہ ہے. تو اس سے پہلے مثال کے طور پر فرینچ اسکالر، فلاسفر اور ہسٹورین مشیل فوکو، اس نے ایک کانسیپٹ دیا تھا. اس نے کہ مشیل فوکو کا یہ کہنا تھا کہ انسانی تاریخ میں ایک وقت ایسا تھا کہ اگر کوئی انڈیویجول مثال کے طور پر کوئی جرم کرتا تو ساورن اس وقت، اور اگین ساورن کو ہم اس کانٹیکس میں لیتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو ساورن اس کو سزا نہیں دیتے تھے، ساورن اس سے بدلہ لیتے تھے اور اس شخص کو ایک اسپیکٹیکل بنا دیتے تھے، اس انداز میں ایک نظارہ بنا لیتے تھے. کسی چوراہے پر اس پر جو ہے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو صرف مارنا نہیں، اس کو اذیت دے کے اس سے اس کی زندگی وہ چھین لیتے تھے. تو پھر اس میں وہی کہ کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے، احساس بھی ہوا کہ یار اس میں تو لوگوں میں بلوا جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہوئے بھی تھے. اور اس میں جس بندے کو ٹارچر کیا جاتا تھا وہ لوگوں کا ہیرو بن جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر ایک نیا میکینزم وہ سامنے آیا ماڈرن دور میں، اور یہ تھا کہ اس سے بدلہ لینے کی بجائے ضروری یہ ہے کہ ہم انسان کو ڈسپلن کر دیں. تو پھر یہ انسٹیٹیوشنز بنے، اسکول، ملٹری اکیڈمیز، یہ ساری وغیرہ، کہ جہاں پر ریاست کے شہریوں کو اوبیڈینس سکھایا جاتا ہے، تابعداری، کہ آپ نے نظام کی کس طرح جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. نظام ڈوسائل باڈیز کہتے ہیں. ایگزیکٹلی، یعنی ڈوسائل باڈیز کریٹ کرنا. اور اس نے اس کے لیے ڈسپلن کا لفظ، اور کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول کے اندر
یعنی سمبالکلی وہ کہتے ہیں ایک ٹیکنالوجی اس طرح فکس کرنا کہ وہ خود اپنا ہی پولیس پرسن بن جائے, ٹھیک ہے نا, کہ یعنی وہ کوئی یعنی اس کا وجود یا وجود کا کوئی حصہ اگر کوئی غلط کام کرے تو اپنی ہی باڈی جو ہے وہ اس کو بتا دے کہ نہیں یہ آپ نے نہیں کرنا ہے اور اس کی یہ سزا ہوگی. تو اس نے ڈسپلن کا نام دے دیا, اور اس نے کتاب اس پر لکھی تھی ڈسپلن اینڈ پنش دا برتھ آف دا پریزن. یعنی اس نے کہا کہ یہ پریزن جو ہے یہ اس کا وجود میں آنا بھی اسی کا ایک نتیجہ تھا. پھر اس نے کہا کہ ایک اور دور ایسا آ گیا کہ جس میں ریاست جب نیشن سٹیٹس بن گئے, اور یہ 18th سینچری کے مڈل کے بعد, کہ اس نے کہا کہ اس جو کسی ملک کی جو آبادی ہے اس آبادی کی ایک پروڈکٹیو کیپیسٹی ہوتی ہے, اس پروڈکٹیو کیپیسٹی سے زیادہ فائدہ لینا اور اس پروڈکٹیو کیپیسٹی کو انکریز کرنا. تو اس لیے انہوں نے یہ سینسس وغیرہ کرنا شروع کر دیے, مورٹیلٹی ریٹ معلوم کرنا تاکہ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اس کو کمزور کیا جائے. دوسرا کہ جو بیماریاں فیوچر میں کسی انڈیویجول کو ہو سکتی ہیں یا پاپولیشن کو, ان بیماریوں کا راستہ روکنا تاکہ وہ بیمار پڑ کے ریاست پر بوجھ نہ بن جائے, بلکہ وہ صحت مند اس لیے رہے کہ وہ ریاست کے لیے پروڈکٹیو رہیں. تو یہ ویکسینیشن کا نظام جو آ گیا, ہاسپٹل جو ہے وہ وجود میں آ گئے. تو اس نے کہا کہ اس سے اسٹیٹس کا فوکس انڈیویجول سے نکل کے کلیکٹیویٹی پر, پاپولیشن پہ آ گیا, اور اس نے اس کو نام دے دیا بایو پاور. اس نے کہا کہ جی یہ ایک بایو پاور ہے جو ریاستیں وہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جس کو انفلوئنس کیا بمبے کو جس نے, وہ ہے ہنا اریندھ. ہنا اریندھ جو جرمن امریکن فلاسفر ہے, اور جس نے جوز کے ہولوکاسٹ اور کیمپ لائف اور اس پر بہت زیادہ کام کیا. اس کی ایک کتاب جو بہت مشہور ہے آن ٹوٹیلیٹیرینزم, جس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک کیمپ کے اندر بتاتی ہے کہ ایک کیمپ کے اندر ایک انسان جو ہے اس پر کیا گزرتی ہے سائیکولوجیکلی, وہ اپنے آپ کو, اور کس طرح وہ بیئر باڈیز بن جاتی ہیں, دو کہ وہ بیئر باڈیز کا لفظ وہ استعمال نہیں کرتے. اسی کانسیپٹ کو بمبے نے اٹھا کے فلسطین پر اپلائی کیا, اور یہ نیکروپالٹکس آ گیا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہر ملک ایک کیمپ بنا ہوا ہے, اور پھر ہر ملک کے اندر کئی کیمپس ہیں. پھر ایک اور آتھر جو اٹالین فلاسفر ہیں, جو بمبے کی طرح ابھی حیات ہیں اور پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں, جیارجو اگیمبن. تو جیارجو اگیمبن نے انہی کے کام کو مزید آگے لے جاتے ہوئے ایک کانسیپٹ دیا ہومو ساچر کا, کہ اس نے کہا کہ ہر ملک کے اندر ایک پاپولیشن ایسی ہوتی ہے, جس طرح آپ نے شروع میں اس میں کہا کہ جی ان کے نہ پولیٹیکل رائٹس ہوتے ہیں اور نہ ان کے جوریڈیکل رائٹس ہوتے ہیں, اور یہ لفظ اس نے اس کے لیے یوز کیا کہ جی وہ بیئر باڈیز ہوتے ہیں, یعنی وہ صرف جسم ہوتے ہیں. اور اس کے لیے ایک پرانا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ زوئی, ٹھیک ہے نا, کہ وہ زوئی کے سٹیٹس میں ہوتے ہیں جانور, یعنی ان کے کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں ہوتے, کوئی جوریڈیکل رائٹس نہیں ہوتے. تو ان قسم کے لوگوں کو مثال کے طور پر اگر ختم کیا جاتا ہے تو ود امپیونٹی, یعنی اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, پوچھ گچھ نہیں ہوگی, نہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں. مثال کے طور پر ڈرون, ملٹری آپریشنز, ٹھیک ہے نا, ہم نے کئی ملٹری آفیسرز کو سنا ہے کہ جی دہشت گرد کو اگر ہم نے مارنا ہے اور دہشت گرد تک پہنچنا ہے تو راستے میں جو کچھ بھی آئے اور جو لوگ بھی آئے تو ہم نے تو اس کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ پہلے ان کو بچانا ہے اور پھر دہشت گرد تک, یعنی پوری آبادی کو لیٹرل ڈیمیج بن جاتی ہے. بالکل. اور یہ ہم نے دیکھا, ہم دیکھیں اس وقت لبنان کے اندر یہی ہو رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے, یمن کے اندر اسرائیل یہی کر رہا ہے, اور فلسطین کے اندر بھی, کہ ایک میس لیول پر ایک ٹوٹل ڈسٹرکشن ہے. تو ان کے کانسیپٹس کو اٹھا کے بمبے نے جو ہے یہ نیکروپالٹکس کا, تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں کہ بالکل بمبے نے انہی کو اٹھایا ہے ظاہری, لیکن بمبے کے کام میں جب میں پڑھتا ہوں اس سے پہلے کارل مارکس نے یہ نیکرو کا کانسیپٹ دیا. مثال کارل مارکس کیپٹل کو ہی نیکرو سمجھتا ہے. وہ کہہ رہے کہ کیپٹلزم یا کیپٹل جو ہے سرمایہ,
وہ جو آرگنائزیشن بناتا ہے وہ بنیاد ہی نیگیٹو یعنی ایکسپلائٹیشن پہ ہوتی ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ جب ایک مزدور سرمایہ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے یا بالفاظ دیگر ایک مزدور مارکیٹ میں جاتا ہے اپنی جو ہے نا لیبر بیچنے، تو وہاں لیبر نہیں بیچ رہا، اپنی چمڑی بیچ رہا ہے. بالکل. یعنی وہاں وہ اس دھوپ سردی میں اپنے چمڑی کا کلر چینج کر رہا ہے. آپ دیکھیں مزدور کا چمڑی کا کلر چینج ہوتا ہے. بالکل. تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ کیپٹل کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے تو جو کیپٹلسٹ ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خون کے آخری قطرے تک اس کے بدن سے نچوڑے. یہ مارکس جو ہے نا اس کی لینگویج وہ نیکرو پالیٹکس ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں مارکس جو یہ بات بہت پہلے کر چکا ہے ان چیزوں میں، لیکن گویا مزدور جو ہے اس کو مرنے بھی نہیں دیا جاتا. مارکس میں اور جو اب یہ ہے جو فوکو نے جو چیز مشل فوکو نے بات پکڑی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں. مارکس اس کو لیبر اور ورکر کے پرسپیکٹو سے نیکرو پالیٹکس دیکھ رہا ہے. مشل فوکو اسٹیٹ کے پاور کے پرسپیکٹو سے، لیبر نہیں پاور کے، یعنی ریاست، اس کو وہ گورنمنٹیلٹی کہتا ہے. تو گورنمنٹیلٹی کے پرسپیکٹو سے پھر بھی یہ بڑا نیو لبرل اپروچ ہے فوکو کا. اس پہ الزام بھی سب سے بڑا لگتا ہے کہ مشل فوکو بھی امپیریلزم ہی کے جو ہے نا پروردہ کے طور پہ یہ وہ کر رہا ہے. اور جب منبع 2003 میں یہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹویسٹ کر رہا ہے فوکو کو، مارکس کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ فلسطین کی مثالیں دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ فلسطین جو ہے اس وقت یعنی لیبر فارم میں کیپٹل کے سامنے ایسا ہی ہے جیسے ہوموساچر اختیار مند لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور ان کو جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے. بلکہ بمبے جو ہے وہ اپنے اس آرٹیکل میں جو بڑا سیمینل آرٹیکل ہے اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ کلونیلزم جو ہے وہ بیئر لائف یا بیئر باڈیز کریٹ کرتا تھا. کہتا ہے کہ کیپٹلزم ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے کہ بیئر لائف بیئر باڈیز جو ہے وہ کریٹ کرنا. اور دیکھیں وہ کتاب جو ہے دا مانسٹرز آف دا مارکیٹ، اس دا مانسٹرز آف دا مارکیٹ کتاب میں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ زومبیز کا لفظ جو استعمال ہوا تو یہ ہیٹی کے اندر جو کالونائز لوگ تھے یہ ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا. دیکھیں وہ رائٹر جو ہے، رائٹر کا نام میں اس وقت نیلسن کیا مجھے نام بھول جا رہا ہے، بڑا مشہور وہ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کتاب جو ہے اس کا نام زومبیز آف دا مارکیٹ ہے، مانسٹرز آف دا مارکیٹ. تو وہ جس طرح یعنی ڈسکرائب کرتے، دیکھیں اس نے منبع کا نام تک نہیں لیا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ منبع کو پڑھ کے وہ کتاب لکھی گئی ہے. پکا مارکسسٹ ہے. ہاں لیکن دیکھیں سملرٹی کی میں بات کرتا ہوں تو وہ ہیٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہیٹی میں فارمز پر کام کرنے والے جو لوکل غلام ہوتے تھے تو ان کو زومبیز اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ دیکھتے بھی تھے، وہ سنتے بھی تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ایکسپریشن لیس ان کی باڈی ہوتی تھی. ان کے چہرے پر کوئی ایکسپریشن نہیں اور ان کی جو ہے چلنے پھرنے میں جو ہے وہ کوئی انرجی نظر نہیں آتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ مشین سے تیار کردہ جو ہے انسان ہے، ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ مٹیریل کنڈیشنز نے ان کو اس طرح کر دیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ بیئر باڈیز جو ہیں ہم جس کو وہ کہتے ہیں نا یا بیئر لائف، وہ بیسیکلی یہی ہیں. اور جس کو اگیمبن نے پھر وہی ویئر وولف سے مشابہت اس نے کر دی کہ اس نے کہا کہ جی ویئر وولف جو ہے وہ اگین سسپینڈڈ ہوتا ہے ان بٹوین ٹو ڈفرینٹ ورلڈس. ایک دنیا جو ہے انسانوں کی اور ایک دنیا جانوروں کی، اور وہ دونوں دنیاوں میں فٹ نہیں ہوتا. تو اور دوسری تو پھر اگر دونوں میں فٹ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیئر گیم ہے، یعنی اس کو کوئی بھی قتل کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور یہاں تک کہ کسی کو افسوس بھی نہیں ہوتا ہوگا. تو عرفان انہی کانسیپٹ کو جب لے کے ہم آج فلسطین کو دیکھتے ہیں، لبنان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو یوکرین میں ہم دیکھتے ہیں، یوکرین کو ہم نہ بھولیں، یوکرین کے اندر بھی یہی جاری ہے. افغانستان میں ہم نے دیکھا ہوا ابھی تک جاری ہے.
بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں، تو پھر کیا ہم کس طرح کہیں گے کہ انسان نے تہذیب کی سیڑھی پر جو ہے کافی فاصلہ جو ہے وہ اس نے طے کیا؟ پھر تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھی ہی نہیں۔ ہاں نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھیوری کی لینگویج میں بات کریں کہ مورل سوال ہے، جی، تہذیب مورل سوال ہے، اخلاقی سوال ہے، تو انسان کی زندگی میں اخلاقیات ایک بہت نمایاں، جس کو ایتھکس، کوئی بھی کام کا ہو تو وہ کچھ ایتھکس کے تابع ہوتا ہے. بالکل. لیکن وہ ایتھکس موریلٹی کے سینس میں نہیں، موریلٹی کے سینس میں نہیں. ایتھکس جو ہے نا اس کام کی نوعیت کے حساب سے ہے کہ وہ کتنا لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہے، آپ کو کتنا فائدہ دے سکتی ہے، اور اس وہاں پہ جو ارد گرد جو جمگٹا یا لوگ یا ٹولنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن، ان کو کیا فائدہ دے، دنیا کو کیا، یعنی کلائمیٹ کو مختلف اس پرسپیکٹیو میں ایتھکس کی بات کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ اسی لیے ہماری ٹرمینالوجیز بھی بدل رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو پرانا انڈرسٹینڈنگ تھی دنیا کو، وہ جو ہے اس میں پاور کا بھی ایک پرسپیکٹیو تھا. مثال کے طور پہ تاریخی طور پہ طاقت انسان کا یہ زوم رہا ہے کہ اس کے پاس رہی ہے. مثال بادشاہ تھے یا جو بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ وائلنس اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے زور بازو سے جو ہے نا ایک ترتیب دیتے تھے لائف کو، ایک طریقہ کار وضع کرتے تھے، انٹولوجی دنیا بناتے تھے ایک. لیکن جب سے مارکیٹ نے 200-300 سالوں میں کیپٹلزم کے بعد کولونیلزم اور کیپٹلزم کا جو جگ جوڑ جو مرچنٹ اکانومی میں، اور اب جو رخ اختیار کر گیا ہے گلوبلائزیشن کے پرسپیکٹیو میں، اب یہ بڑا سوال ہے. سارے جو تھیوریز پہ کام کرتے ہیں، جو عالم فاضل لوگ ہیں، کہ اب کون ترتیب دے رہا ہے زندگی کو، یا کون آرگنائز کر رہا ہے اس زندگی کو، ساورن کون ہے. آیا طاقت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پالیٹکس جو کر رہے ہیں، جو پالیٹکس میں ایتھکس ایک فیکٹر ہے، کاروبار میں ایتھکس فیکٹر نہیں رہا، مارکیٹ کے پاس ایتھکس نہیں ہے. مارکیٹس کی موریلٹی پیسہ کمانا ہے بس، چاہے وہ 100 میں سے 400 کمائے، یہ موریلٹی ہے. یعنی پیسے کی کیا موریلٹی ہو سکتی ہے، لیکن طاقت کی موریلٹی ہے، ایتھکس ہیں. یعنی آپ مثال دیکھیں ہمارے معاشروں میں طاقت کا استعمال، اگر کوئی شخص کی دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے تو وہ اس پہ وار اس وقت نہیں کرتا تھا جب اس کے ساتھ خواتین ہوتی تھیں، بالکل، یا بچے ہوتے تھے. یہ دیکھو طاقت کا استعمال تھا ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں. پھر ریاست، یعنی ریاست آئین اور قانون کے نیچے تو آپ پہ وہ کر سکتی ہے، پابندیاں لگا سکتی ہیں، وائلنس بھی کر سکتی ہیں، وہ کہہ سکتی ہیں میری مونوپلی آف وائلنس ہے. لیکن آئین و قانون سے ماورا کون سی وائلنس ہے ریاست کے پاس، اس کی سمجھ نہیں. یہ تو مافیا کرتے ہیں، یعنی یہ تو ریاست نہیں کر سکتی. تو یہ پاکستان میں ڈس اپیئرنس کیسے کہ لوگوں کو ڈس اپیئر کر دیا جاتا ہے، تو یہ وہی ہے کہ ایتھکس کو طاقت سے الگ کر دیا گیا، اور طاقت جو ہے وہ اپنے بروٹل فارم میں. اس میں پھر سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہو سکتی ہے، جو سننے والے دوست ہیں وہ اس کو بھی سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست کو گندا سمجھتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے، یہ داداگیری ہے، یہ مافیائزم ہے، یہ نیٹ ورکنگ، کچھ بھی کہیں، یہ پیسے کمانے کے طریقے ہیں، لیکن یہ سیاست نہیں ہے. سیاست کے ساتھ تاریخی طور پہ ایتھیکل کانٹیکس بہت ضروری ہے. سیاست میں کبھی بھی طاقت بغیر ایتھکس کے نہیں ہوتی. اسی لیے تو سارے ادارے بنے ہیں. یہ ادارے سیاست کے پرسپیکٹیو میں بنے ہیں، اور یہ جو بگڑ رہے ہیں یہ سیاست کے نہ ہونے سے بگڑ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، مثال افغانستان میں جو بندہ سن رہا ہوگا یا پاکستان میں، وہ یہ سمجھے گا، اس کے پاس دو سوال ہیں: آیا ریاست اس کے ساتھ یہ کر رہی ہے یا مارکیٹ کر رہی ہے، امپیریلزم. ہم امپیریلزم کو امریکہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ سوال ہے، دونوں کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سیاست میں جو لوگ ہیں وہ یا تو پیچھے ہٹ گئے یا وہ سمجھوتا کر رہے ہیں ان نیٹ ورک سے ساتھ کہ جو سیاست میں ہے ہی نہیں، لیکن سیاست کو باہر سے بندوق کی زور پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اپنا خرچہ لیتے ہیں امریکہ بہادر سے بھی،
یہاں ہماری مارکیٹ سے, منڈیوں سے اور ہمارے وسائل پہ قبضہ کر کر بھی. پھر جو سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ایتھکس کو پس پش ڈال دیا. اب وہ آپ کے گھر ووٹ کے لیے میرے خیال میں اس طرح نہیں آتے جس طرح 10 15 20 سال پہلے آتے تھے. اب وہ سمجھوتا کرتے ہیں یہاں پر جو ہے نا, ایک کمپنی بہادر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر صوبے میں, ان کے ساتھ وہ نیگوشیشن کرتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو بندوق دار ہوتے ہیں, بندوق بردار ہوتے ہیں. اب ایک اور طرح کا آگے جو فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں, ایک بندوق بردار دوسرے بندوق بردار کو اپنا سولیڈیرٹی سمجھتا ہے. یعنی سوری ٹو کٹ یو, لیکن ہمارا ٹائم بھی پورے ہونے والا ہے, لیکن ایک چیز ہم ضرور ڈسکس کریں گے. میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا تھا کہ کیا ہم سویلائزیشن کی جو ہے سیڑھی اس پر کچھ اوپر گئے بھی کہ نہیں, کیونکہ بمبے ایک بات کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے یہ تاریخ کے نومیڈک وارز کی طرح ہو گئے ہیں. نومیڈک جو وارز تھے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک سپیڈ, شاک اور آ قسم کا, کہ حملہ آور آ گئے آؤٹ آف نو ویئر, انہوں نے قتل عام کر دیا, علاقوں کو جو ہے مسمار کر دیا اور آگے نکل گئے, پیچھے انہوں نے دیکھا نہیں. یعنی ہم چنگیز خان, ہلاکو خان اور ان کی مثالیں, یا ہونز چائنا سے جو آ گئے تھے, گندھارا سویلائزیشن جو ہے اس کو ختم کرنے میں ان کا بڑا بنیادی رول تھا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان, ہلاکو خان, ہونز جو تھے وہ کسی ایک جگہ رکے نہیں, اس نے کوئی اپنا متبادل نظام نہیں دیا اس علاقے کو, سوائے اس کے کہ تباہی پھیلا دی. تو بمبے کہتا ہے کہ ماڈرن وارفیئر بھی یہ ہے کہ اس میں سپیڈ انوالو ہے, اور ٹیریٹری پر قبضہ کرنا جو ہے وہ پرائمری ایم نہیں ہے. تو مثال کے طور پر وہ عراق پر 1990 میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح جو ہے اسٹیلتھ بامبر, ٹھیک ہے نا, اور سپر سونک میسلز تھے اس پہ, اور وہ آگے, اور اس حساب سے ہر ڈائریکشن سے کہ عراق کی فوج جو ہے وہ تو آؤٹ ان نرو ہو گئی, لیکن عراق کے اپنے لوگ اور اس چیز کو میڈیا پر دیکھنے والے لوگ اپنے ہی گھروں میں وہ بھی ان نرو ہو گئے, اوور ویلم ہو گئے. اور جس کو پھر فرینچ آتھر نے جو ہے ہائپر ریئلٹی کا نام دے دیا کہ یہ ہائپر ریئلٹی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر, اور ہمارے اپنے علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ مثال کے طور پر ملٹری اسرائیل کا دیکھیں کہ بمباری شروع کر دیتے ہیں تو چند گھنٹوں بعد ایک آباد شہر کے اندر کوئی ایک دیوار جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی, سب جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر بن جاتے ہیں. یہ ملبے کے ڈھیر ہم نے ہمارے مرج ڈسٹرکٹ جو ہیں ان میں بھی گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے, نام و نشان جو ہے آبادی کے اس میں وہ ختم کر گئے. تو جو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا نا وہ یہ کہ اگر ہلاکو خان اور چنگیز خان یا ہنز اس دور میں جو کچھ کر رہے تھے, صرف یہ ہے کہ جو آلات تباہی ہیں اور جو آلات قتل ہیں صرف وہ چینج ہو گئے ہیں, باقی ایسا لگتا ہے کہ پالیسی اور مائنڈ سیٹ وہ طاقت کی وہ وہی کی وہی ہے. ہاں, یہ کہ آپ نے جو بات کی بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں سوچ رہا تھا بار بار اس پہ کہ دیکھیں ہلاکو خان یا چنگیز خان کبھی بھی محبت کے استعارے نہیں رہے. انسان نے ہمیشہ اس کو ایک دہشت, نفرت اور اور شوق کے اس سے دیکھا ہے, کبھی ان کو ہیرو نہیں بنایا. وہ اس لیے میرے خیال میں, یہ میرا اپنا وہ ہے, میں بھی یہ نہیں کہتا, کہ انسان کو جب بھی تھوڑا تسلی سے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اچھا ہی سوچتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سوچے جس طرح ہلاکو خان. جو سپیڈ کی آپ نے بات کی, سپیڈ جو آتی ہے اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر آ رہا ہے. ادروائز کیپٹلزم میں ہمیشہ دو فیکٹرز تھے, یہ تیسرا فیکٹر میں بیان کر رہا ہوں. دو کون سے فیکٹر تھے؟ ایک تھا ڈسپوزیشن, بہت ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو زمین سے بے دخل کرو, یعنی اس کی زمین یا اس کی ملکیت اس سے لو. دوسرا تھا ڈسپلیسمنٹ, اور اس کو اس جگہ سے بھی بے دخل کرو. ایک تو زمین ڈسپوزیش کرنا, آپ کی ملکیت. دوسرا یہ ہے کہ اس جگہ سے کہ وہ شہروں کی طرف جائے, گاؤں سے شہروں کی طرف جائیں,
کاروبار روزگار کی فارم میں، اور وہاں پر وہ اپنا بیسٹ پیش کرے جو لیبر ہے اس کے پاس، بلکہ مزدوری شہروں ہے، میں کیا آئی ڈی پی کیمپس، آئی ڈی پی کیمپس. ہاں، ہاں. تو یہ دو چیزیں کیپٹلزم کے ساتھ انڈیمک رہی ہیں، ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسپوزیشن. تیسری چیز جو آپ نے ابھی کی، یہ دونوں اسپیشل چیزیں تھیں. اسپیس یعنی پلیس، اسپیس سے ایک زمین سے بے دخل کرنا، پلیس یعنی جگہ، ایک ڈسپلیس کرنا اس اسپیس سے ہی نکال دینا تاکہ وہ دلی چلا جائے فاٹا سے. لیکن دلی میں وہ اپنے لیے ایک زندگی بنا لیتا تھا. یہ تیسرا جو ایلیمنٹ آیا ہے، سپیڈ فیکٹر لایا ہے، یہ ہے ٹراما. سپیڈ ایک عمل کرتی ہے، وہ ٹراما کریٹ کرتی ہے، آ اینڈ شاک. یہ آ اینڈ شاک کہاں سے نکلے ہیں؟ سپیڈ اپنے ساتھ جو تباہی لاتی ہے، چاہے وہ سیریا میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے لیبیا میں ہو، چاہے فاٹا میں ہو. وہ تین چیزیں میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بتائی تھی. ایک، وہاں پہ بارود اتنا بھر لو وہاں پہ کہ پورا اسپیس کا ایوری پور بیکمس فلڈ ود پاؤڈر، گن پاؤڈر. دوسرا، وہاں فیٹس، ہیومن فیٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اتنی تباہی کرو کہ لوگوں کے سر کٹے ہوں، یا ڈرون میں جو لوگ مرتے ہیں ان کے جسم کے چتڑے جو ہیں وہ آپ اگر جائیں تو دیواروں پہ لٹکے ہوتے ہیں، اور فیٹس سے وہ میں نے خود دیکھے ہیں، میں کوریج کرتا رہا ہوں وہ فیٹس. اور تیسرا، وہاں کے سوئل. یہ تینوں جب خوشبو مل جاتی ہیں، یعنی اسمیل، سائٹ اور سوئل، یہ تینوں جو مل جاتے ہیں وہاں ایک ٹراما کریٹ کرتے ہیں. یہ ٹراما جہاں کوئی دیکھ لے وہ وہاں رہ نہیں سکتا. یعنی اتنی تباہی کرو وہاں، اتنا ٹراما لاؤ، ٹڈی دل کی طرح لوگوں کو مار دو وہاں پر، کہ جو بچ بھی جائیں وہ ساری زندگی وہاں دوبارہ نہیں جا سکے. فاٹا کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. فاٹا سے جو لوگ نکل آتے ہیں ایکس فاٹا، وہ کبھی جانے کی خواہش نہیں کرتے. جو آپ نے گھر بتائے مجھے، اور افغانستان کے ساتھ بھی جس طریقے سے افغانستان سے لوگ ان 20 سالوں میں نکالے گئے، جن طریقوں سے، یہ سارے طریقے تھے. آخر میں آپ نے طریقہ دیکھا کہ طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کرنا، یہ ایک اور طریقہ تھا. لیکن سارے طریقے مل کر اگر جو ایک دفعہ نکلا، وہ افغانستان تخیل میں تو سجائے گا، ٹائم میں، ذہن میں، لیکن وہ افغانستان کی سرزمین پہ آنے کی خواہش نہیں کرے گا. تو یہ جو آپ نے سپیڈ کی بات کی، یہ ٹراما ہے. ڈسپوزیشن، ڈسپلیسمنٹ اینڈ ٹراما، یہ تینوں جب مل جاتے ہیں، یہ نیکرو پالیٹکس کی وہ فارم ہے جو آج کی فارم ہے. عرفان، بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں ابھی لاسٹ ویکینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ میرا کزن مجھے بتا رہا تھا، اور ابھی یہ ڈسکشن، یہ بات میں نے نہیں سنی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو لوگ وہاں جانے سے بھی پھر کتراتے ہیں. ساؤنڈ، سائٹ اینڈ اسمیل. ہاں، تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ اس کا نیبر ہے، وزیرستان سے اس کا تعلق ہے، ایجوکیٹڈ اور ٹھیک ٹھاک. کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا، اور وہی کے لوگ واپس جا رہے تھے ابھی لاسٹ ویک، کہ آپ کب واپس جا رہے ہو. کہتے کہ وہ اتنا غصہ، کہتے کہ آئندہ مجھ سے یہ بات نہیں کرنی. کہتے کہ میں نے اسے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ یار میری ادھر زندگی نئی شروع ہوئی ہے، میرے بچے جو ہے وہ بھی، میں اس جگہ واپس جانے کا، جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں کب، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے گولی اس نے مجھے وہ مار دی. دوسری اگین دیکھیں، انسانوں کی میموری بھی ہوتی ہے نا. آپ اپنے گاؤں کو مسمار جب دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر بچپنا میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ جب جوان ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ جی اب آ جاؤ، امن آ گیا ہے. تو آپ کا کوئی، کسی نے سائیکلوجیکل ہیلپ بھی تو آپ کی نہیں کی کہ آپ اوور کم کر دو اس ٹراما کو، اس ٹریجڈی کو. کیونکہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ فلیش بیکس آپ کو دوبارہ وہ آئیں گے کہ جس طریقے سے جو ہے وہ نکلے گئے. دوسری جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ڈسپلیس اور ڈسپوزیسڈ، تو پھر اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں، بلکہ اسی پر آج کا پوڈ کاسٹ ختم بھی کر دیں گے ناظرین، کہ ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا تھا تو ان کے لیے کیمپس اسٹیبلش کی گئی تھیں. تو ان کو جو ہے آئی ڈی پیز کیمپس کہا جاتا تھا، یعنی انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز. لیکن اس پرسپیکٹیو سے اگر ہم دیکھیں جو ڈاکٹر عرفان نے ایکسپلین کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹرنلی ڈسپوزیسڈ پرسنز جو ہیں وہ ان کا، اور انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگوں جو ہیں ان کا، اور ٹرومیٹائز بھی ہیں. جی. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے.
مجھے اور ڈاکٹر سید عرفان اشرف کو اجازت دیجیے. نئے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.